الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ فرینڈس، بٹ کوئن نے دنیا کو دکھایا کہ فیٹ کرنسی سے ڈیجیٹل کرنسی کے طرف جانا ممکن ہے، اور ایتھیریم نے بتایا کہ اور ثابت کیا کہ ڈیجیٹل کرنسی کی مائننگ مہنگی ہونا ضروری نہیں، اور اس نے اسٹیلر کانسنسس پروٹوکول جیسے ریولیوشن انقلابی تصورات متعارف کرائے، اور ایکس آر پی نے بڑے بڑے مالیاتی اداروں، بینکنگ سسٹم اور بینک کو قائل کیا کہ کرپٹو کرنسی کے ذریعے لین دین حقیقت میں ممکن ہے اور قابل اعتماد ہے۔ اور پھر سن 2025 میں پائی نیٹ ورک آ گئی، اور پائی نیٹ ورک نے کیا ثابت کیا وہ ہم اسی ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں۔ اب سن 2025 میں پائی نیٹ ورک یہ ثابت کرنے کے لیے آیا ہے کہ جو ایتھیریم، بٹ کوئن، ایکس آر پی، سولانا، کارڈینو نے صرف آغاز کیا تھا، اس کا اختتام، اس کا اینڈ پائی نیٹ ورک پر ہوگا، کیونکہ اصل جو اکنامکس فریڈم ہے، جو فائنینشیل فریڈم ہے، مالی آزادی ممکن ہے، وہ صرف اور صرف پائی نیٹ ورک سے ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا نظام رکھتا ہے جو سب کے لیے قابل قبول ہے۔ وہ روزمرہ لوگوں کے لیے صرف اسمارٹ فون کے ذریعے اور عالمی لیول پر پہلے سے کہیں زیادہ جو ہے وسعت رکھتا ہے۔ انتہائی تیز رفتار، محفوظ، سیکورٹی کے ساتھ لین دین کے ساتھ، ڈی سینٹرلائز ویب 3 اور بلاک چین ٹیکنالوجی کے ساتھ، KYC نون یور کسٹمر اور KYB نون یور بزنس، اور یوزر کے ذریعے نہایت کم فیس کے ساتھ۔ اگر دنیا میں کوئی راج کرنے آیا ہے تو وہ آخر میں بادشاہ ہی آتا ہے، وہ آتا ہے جو مہمان خصوصی ہوتا ہے، وہ آتا ہے جو تمام محفل میں خاص ہوتا ہے، اور وہ خاص پائی نیٹ ورک کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ دوستو، امریکہ کے بغیر کرپٹو کرنسی اور ایکسچینجز کے جو تصور ہے وہ ادھورا ہے، کیونکہ اس دور میں اسٹاک ایکسچینج ہو یا کرپٹو کرنسی کی ایکسچینج، وہ اس وقت کی جو موجودہ حکومت ہے، جسے ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کہا جاتا ہے، وہ کرپٹو کرنسی کو لے کر بڑے بڑے اقدامات کر رہی ہے۔ اس سے پیشتر جو بائیڈن کی جو حکومت تھی، اس نے کرپٹو کرنسی کے اوپر بے شمار پابندیاں عائد کی تھیں، لیکن جب ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں آئے تو انہوں نے اپنے خصوصی اختیارات کو استعمال کیا، اور 5 کرپٹو کرنسی مارچ سن 2025 میں 5 جو کرپٹو کرنسی ہیں، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے ریزرو کے قیام کا اعلان کیا، اور ان کرنسی کو اس نظر سے دیکھا گیا جو کرپٹو کرنسی کے ماہرین دیکھتے ہیں، اور ماہرین نے جو رائے دی اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ بٹ کوئن کے حوالے سے جو شارٹ اینڈ سویٹ کہا جا سکتا ہے، ڈیجیٹل گولڈ کے طور پر معروف دنیا کی پہلی اور سب سے بڑی کرپٹو کرنسی بٹ کوئن ہے۔ ایتھیریم کی بات کریں تو اسمارٹ کانٹریکٹس اور ڈی سینٹرلائز ایپلیکیشن کے لیے بنیادی پلیٹ فارم کی حیثیت رکھتا ہے، اور ریپل کے بارے میں، ایکس آر پی کے بارے میں جو رائے دی گئی، تیز، کم لاگت والی، بین الاقوامی جو ٹرانزیکشن کے لیے استعمال ہونے والی کرنسی کے طور پر اس کو اجاگر کیا گیا، اور سولانا کی جو بات کی گئی وہ سب سے زیادہ تیز رفتار، کم فیس والی بلاک چین جو DeFi اور NFT ایپلیکیشن کے لیے بہت زیادہ مقبول ہے۔ تو یہ وہ تمام کوالٹیز کو دیکھ کر جو ہے ان کو ریزرو میں شامل کیا گیا، اور اس کے لیے قوانین بنائے۔ اب وہ قوانین کیا تھے ان کے اوپر بھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن دوستو ان قوانین کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے
کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیبل پر اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پارلیمنٹ ہے وہاں پر پائی نیٹ ورک جو ہے کیا کر رہی ہے اور ان کی پائی کو لے کر کیا غور و فکر ہے، کیونکہ پائی ایک اسٹیبل کوئن ہے، وہ بھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ فرینڈس، صدر ٹرمپ کی قیادت میں امریکی کانگریس میں کرپٹو کرنسی کے جو قوانین ہیں، جو قاعدے اور ضوابط ہیں، اسے متعدد بلز پر کام کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے سب سے اہم جو بل ہے اس کا ذکر ہم کرنا ضروری ہے۔ اس بل کے نام سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا خاص بل ہے۔ اس بل کا نام ہے اسٹیبل کوئن ٹرانسپیرنسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی فار اے بیٹر لیجر اکانومی، جس کا مخفف ہے اسٹیبل ایکٹ، جسے ہاؤس فائنینشیل سروس کمپنی نے منظور کیا ہے اور یہ ہاؤس فلور پر ووٹنگ کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ سینیٹر سینتھیا لانس نے بٹ کوئن ایکٹ متعارف کرایا ہے، جس کا بنیادی مقصد 5 سال تک 1 ملین بٹ کوئنز خرید کر ایک اسٹریٹجک ریزرو قائم کرنا ہے۔ فرینڈس، اس کے علاوہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کے کرپٹو کرنسی میں ذاتی مفادات، جیسا کہ ٹرمپ کا جو خاندان ہے، اس کی جو فیملی ہے، اسٹیبل کوئن کمپنی ورلڈ لبرٹی فائنینشیل میں شمولیت نے ڈیموکریٹک پارٹی میں خدشات پیدا کیے ہیں۔ کچھ ڈیموکریٹ کا خیال ہے کہ یہ مفادات قانون سازی کے عمل کو متاثر کر سکتے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے فیملی چاہتی ہے کہ دنیا میں ایک اکنامکلی جو ہے امریکہ ترقی کرے اور جو اس کے اوپر قرضے ہیں وہ اتارے جائیں۔ کابینہ میں یہ بل منظور ہونے کے باوجود بھی ابھی جو سب سے بڑا خدشہ ہے جو ابھی تک زیر بحث ہے ان کی ٹیبل ٹاک کے اوپر، وہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی ہم نے کرپٹو کرنسی ریزم میں رکھی ہیں یہ اسٹیبل نہیں ہے، یعنی جہاں سے بات اٹھی تھی وہیں آ کے ختم ہو گئی کہ یہ اسٹیبل کرنسی نہیں ہے۔ اگر وہ چاہیں تو اس کو بٹ کوئن کو بھی اسٹیبل کرنسی بنا سکتے ہیں، لیکن وہ تمام تقاضوں کو جو جدید دور کے تقاضے ہیں ان کو پورے نہیں کرتی۔ اس کی انسٹیبلٹی ہے، جتنی بھی 5 کرنسی ہیں، انسٹیبلٹی کی وجہ سے ابھی کانگریس مین جو ہے وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہمیں تو ایک ایسی کرنسی چاہیے جو اسٹیبل ہو، جس کی پرائس فکس ہو، جو انچینجبل ہو اور جو ہر بلاک چین پہ بآسانی ورک کرتی ہو اور ویب 3 کی دنیا میں داخل ہو۔ تو یہ تمام بحث کا حاصل یہی تھا کہ پائی نیٹ ورک جو ہے ان کی اولین ترجیح ہے اور وہ 5 کرپٹو کرنسی کو وہ کسی اور حوالے سے اب یوز کریں گے اپنے قومی ریزرو کو بڑھانے کے لیے، لیکن اولین ترجیح اب پائی نیٹ ورک ان کے سامنے ہے، کیونکہ یہ جدید دور کے تمام تقاضوں کو پورا بھی کرتی ہے اور اس میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے، یہ پائیدار ہے، اسٹیبل ہے، انچینجبل ہے، اس کی فکس پرائز ہے۔ اسی وجہ سے دنیا پائی نیٹ ورک کو کیوں اس کی مانگ بڑھ رہی ہے، پوری دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین اس بات کو جانچ گئے ہیں اور بھاگ گئے ہیں، اس لیے انہوں نے پائی نیٹ ورک کے ساتھ جو ہے پارٹنرشپ شروع کر دی ہے۔ بڑی بڑی جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو کمپنیز ہیں انہوں نے اس کے ساتھ انٹیگریشن اسی لیے کیا ہے کہ فیوچر کی یہ ڈیجیٹل کرنسی بننے والی ہے۔ فرینڈس، امریکہ میں جو خاص قوانین کرپٹو کرنسی کے حوالے سے نافذ العمل ہونے والے ہیں ان میں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے IRS ڈیفائی بروکر رول کی منسوخی۔ دوسرا جو بل تھا وہ بٹ کوئن کے حوالے سے تھا، اسٹریٹجک بٹ کوئن ریزرو، یعنی اس کو خزانے میں شامل کیا گیا ہے اور خاص طور پہ ہم بتا چکے ہیں اس کے بارے میں۔ تیسرا جو سب سے اہم بل ہے وہ فائنینشیل انوویشن اینڈ ٹیکنالوجی فار دا 21st سینچری ایکٹ ہے، جسے FIT21 بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بل ایوان نمائندگان میں تو پاس ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک سینٹ سے مکمل منظوری حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اگر یہ تمام قوانین پاس ہو جاتے ہیں تو دوستو کرپٹو کرنسی کی دنیا میں ایک
بڑا دھماکہ ہو جائے گا، اور خاص طور پہ پائی نیٹ ورک کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ پائی نیٹ ورک دنیا کی جو ہے پہلی ڈیجیٹل کرنسی بن جائے گی، عالمی کرنسی بن جائے گی، کیونکہ امریکہ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ وہ کسی اور کرپٹو کرنسی کو جو ہے نافذ کرے سوائے آپ کی پائی نیٹ ورک